اب ایک ایسا عنوان جو بعد واقعات کربلا کوفہ اور شام سے لے کر اور اہل بیت کی واپسی مدینہ منورہ تک ایک پوری تاریخ لیے ہوئے ہے۔ اس تاریخ کے حوالے سے اتنا جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ ایک لشکر حسین کا تھا، کچھ سپاہی حسین کے تھے۔ ایک لشکر زینب کا ہے، کچھ سپاہی زینب کے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ لشکر حسین میں حسین کے سپاہیوں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور لشکر زینب میں زینب کے سپاہیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ لشکر حسین میں حسین کے سپاہیوں نے سر دے دیے اور لشکر زینب میں زینب کے سپاہیوں نے سر کی چادریں دے دی۔ فرق اتنا ہے، لشکر حسین میں جتنے سپاہی تھے امام کے اس طرح سے قربان ہو گئے کہ ان کا امتحان 10 محرم کو عصر عاشور پہ ختم ہو گیا۔ اب پیاسے رہے ہوں، بھوکے رہے ہوں، زخم کھائے ہوں، مگر زینب کے جو لشکر کے سپاہی ہیں ان کا امتحان ختم نہیں ہوا۔ کمال یہ ہے، لشکر حسین کے سپاہیوں نے لشکر زینب کے سپاہیوں کا ساتھ ان مصیبتوں میں نہیں دیا، لیکن لشکر زینب کے سپاہیوں نے لشکر حسین کے سپاہیوں کا ساتھ اس مصیبت میں بھی دیا اور ان کے پیغام کو آگے بڑھانے میں جو کردار ادا کیا۔ اسلام کی بقا کربلا ہے تو کربلا کی بقا زینب کبریٰ ہے۔ لیکن اس سال آپ کی خدمت میں جو ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے ایک عنوان پیش کرنا چاہوں گا۔ خدا مجھے ہمت، طاقت، قوت گویائی، معرفت کی خیرات نصیب کرے اور میرے اور آپ کے اعمال کو خدا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے کہ ہم اور آپ نوکر ہیں اور نوکر کی نوکری جو ہے اگر مالک قبول نہ کرے تو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ کروں اس سے پہلے یہ اپنے عنوان کا اعلان بھی کر دوں۔ عقیدہ رجعت اور آئینہ داران آفتاب، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کربلا کے اس درسگاہ کے ساتھ ایک بات کا یقین تو ہے کہ جب کربلا نہیں مرتی تو کربلا کے ماننے والی بھی نہیں مرتے۔ اور عقیدہ رجعت مجھے زندگی کا ثبوت دیتی ہے، عقیدہ رجعت مجھے موت کے بعد بھی زندگی کا ثبوت دیتی ہے۔ اور اسی عنوان سے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں جو آیت تلاوت کی گئی سورہ مبارک آل عمران ہے، آیت کا نشان 81 ہے، بہت معروف ہے، بہت مشہور ہے۔ آپ نے علماء اکرام سے، خطباء سے، ذاکرین سے اس آیت کے اعتبار سے مجالس اور تفسیر قرآن کو یقیناً سماعت کیا ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت جب کہ اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا۔ کس بات کا میثاق لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ،
کہ چونکہ تمہیں کتاب اور حکمت ہم دے رہے ہیں، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آئے گا رسول مصدق، ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا ہوگا، لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس جو کتاب ہے، جو حکمت ہے، وہ اس کی تصدیق کرے گا، اور تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت کرو گے۔ کچھ کام انبیاء کے ختمیہ مرتبت کے نام سے، کچھ کام ختمیہ مرتبت کے انبیاء کے عنوان سے، لیکن اس آیت میں پروردگار عالم نے اس لفظ میثاق کو استعمال کیا۔ میثاق دو قسم کا ہے۔ ایک میثاق وہ ہے جو پروردگار نے تمام مخلوقات سے لیا، تمام مخلوقات سے لیا، یعنی وہ میثاق جس کے بارے میں اختلاف بہرحال علماء کلام کے نزدیک کہ کیا پروردگار نے تمام تر ذریت آدم کو جمع کیا تھا، اور کیا ذریت آدم بشکل انوار میں، بشکل ارواح میں، بشکل ذرات ریت کی تھی، اور جو میثاق لیا گیا اس کے الفاظ کیا تھے؟ الست بربکم، پروردگار نے سب سے فرمایا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے ایک جواب دیا تھا کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو سب کے سب مسلم تو ہو گئے تھے، البتہ مومن کون کون بنا وہ الگ بات۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مسلم تو ہو گئے تھے، مومن کون کون بنا وہ الگ بات ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ روز الست جب میثاق لیا گیا تو پروردگار نے تمام تر حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو تا قیام قیامت تک آنے والوں کو، ان سب کو جمع کیا۔ اس کا مطلب ایک وجود تو اس دن تھا، ایک میثاق اس دن لیا گیا۔ یہ میثاق میثاق مخلوق ہے، یعنی ان سے جو میثاق لیا گیا وہ الگ ہے، اور ایک میثاق میثاق انبیاء ہے۔ مخلوق خدا اور ہیں، انبیاء خدا اور ہیں، ہدایت لینے والے اور ہیں، ہدایت دینے والے اور ہیں۔ یوں کہیے راستے پہ چلنے والے اور ہیں اور چلانے والے اور ہیں۔ ان کی مثال بڑی آسان سی ہے کہ سورہ مبارکہ الحمد میں آپ یہ کہہ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا دے، ہم اور ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں چلا دے ان کے راستے پر کہ جن پر تو نے اپنی نعمت کو نازل کیا۔ تو ہم اور ہیں اور وہ اور ہیں، ہم چلنے والے، خدا چلانے والا، اور جن کے راستے پر چلا ہے وہ صاحب نعمت پروردگار۔ لیکن پروردگار نے سورہ مبارکہ الحمد میں ان دونوں افراد کی حیثیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک غضب کیا کہ تیسرے گروہ کا تعارف بھی کرا دیا، ورنہ کافی تھا پروردگار ہمیں چلا دے ان کے راستے پر، ان کے راستے پر جن پر تو نے اپنی نعمت کو نازل کیا ہے، بات تو ختم ہو گئی تھی۔ اب شاید یہ اضافی کلمات تو نہیں ہیں غیر المغضوب علیہم، پروردگار نے سمجھا دیا کہ دیکھو چلنے والے اور ہیں، چلانے والا میں ہوں، جن کے راستے پر چلاؤں گا وہ اور ہیں، لیکن یاد رکھو کچھ کے راستے سے بچنے کی دعا بھی کرو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اگر کسی پر غضب ہوا ہی نہ ہوتا کہ سب پر ہی نعمت ہوتی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
کچھ افراد کو بڑا شوق اٹھا ہے اتحاد کی بات کرنے کا. اگر اتحاد کی بات سورہ الحمد میں نہیں ہے، اگر اتحاد کی بات سورہ الحمد کے اندر نہیں ہے تو باہر کہاں سے لائیے گا؟ خدا تو بتاتا ہے ایک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ دعا مانگتے ہوئے بھی خیال کرنا کس کا راستہ مانگ رہے ہو. اب اگر کوئی سب کو چھوڑ کے امام بارگاہ میں آ جائے تو صراط الذین انعمت علیہم، جن کو چھوڑ کے آیا وہ کون؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اور ان کے راستے پر بھی مت چلانا کہ جو گمراہ ہو گئے. تو ہمیں نہ تو گمراہ ہونا ہے اور نہ ہم پر غضب پروردگار ہو. ہم دونوں سے بچنے کے لیے خدا سے دعا مانگ رہے ہیں. ایک میثاق وہ ہے جو مخلوق سے لیا گیا، ایک میثاق وہ جو انبیاء سے لیا گیا. فرق یہ کہ انبیاء کا میثاق یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے حبیب ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے حبیب کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے تمام سے ایک میثاق لیا، اور ایسا میثاق لیا کہ سارے انبیاء کو اگر کتاب ملی اور حکمت ملی تو کتاب اور حکمت کے ملنے کا تقاضا یہ ہے کہ آنے والا پیغمبر تمہارے تمام تر پیغامات کی تصدیق کرے گا. آخری پیغمبر تمام تر انبیاء کی پیغامات کی تصدیق کرے گا. اب تمام انبیاء پر لازم ہے دو کام کرنا، ایک ایمان لانا، اس پر ایک اس کی مدد کرنا. اگر انبیاء ایمان نہ لائیں تو انبیاء کی نبوت رخصت، اور ایمان لائیں اور مدد نہ کریں تب بھی انبیاء کی مدد اگر نہ کریں تو انبیاء کی نبوت رخصت. فرق یہ ہے کہ اس پوری آیت میں عقیدہ رجت کہاں سے آیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا انبیاء کی واپسی ہے؟ اگر انبیاء کی واپسی ہے، اس لیے کہ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ ضرور بے ضرور لا تؤمنن بہ، تم اس پر ایمان لاؤ گے، ایمان لاؤ گے، ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. کرو گے صیغہ مضارع ہے، کرو گے. ایمان لاؤ گے تو آؤ گے تو کرو گے، آؤ گے تو مدد کرو گے. تو کب آؤ گے؟ اسی آنے کو، پلٹ کے آنے کو رجعت کہتے ہیں. تو آج کی حد تک میں آہستہ آہستہ اس آیت سے، اور جتنی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور صرف آیات ہی نہیں مگر روایات بھی ہیں، خطبات بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، زیارت کے کلمات بھی ہیں، اور تمام باتوں کے ساتھ پھر ایک اطمینان بھی ہے کہ کوئی آئے کہ نہ آئے مگر مولا کا چاہنے والا تو مولا کے ساتھ آئے گا. اب آئیے غور کیجیے آہستہ آہستہ کہ ایک لفظ یہ مکمل ہوا کہ خدا بند عالم انبیاء کو کیا دوبارہ دنیا میں بھیجے گا کہ وہ آ کر اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان کا اظہار کر دیں اور اللہ کے پیغمبر کے وصی علی ابن ابی طالب کی مدد کریں. دو باتیں الگ الگ ہیں. ایمان کس پر، مدد کس کی؟ ایمان ختمی مرتبت پر، مدد علی ابن ابی طالب کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اپنا خطبہ بھی ہے کہ انبیاء کو جو کتاب اور حکمت دی گئی تو ایمان مصطفیٰ پر تھا، مدد مرتضیٰ کی تھی. آؤ اور آ کر مدد کرو. تو کچھ تو آنے والے ہیں، لیکن اب ہماری پوری بحث انشاءاللہ صرف بعض انبیاء پر نہیں ہے بلکہ سارے انبیاء پر.
اور سارے انبیاء کے ساتھ ساتھ تمام تر صاحبان ایمان کے بارے میں جو 3 دن بیان کیے گئے. ایک دن ذکرہم بایام اللہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5، بہت اچھا نمبر یاد رہے گا، سورہ کا نمبر 14 آیت کا نمبر 5، پکا ایڈریس ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور نام بڑا خوبصورت ہے، ابراہیم. اب تو تینوں باتیں مکمل ہو گئیں. وَذَكَّرْهُمْ، اور یاد دہانی کرائیے. ذکرہم، اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی. خدا کہتا ہے اپنے نبی سے، اے موسیٰ ذکرہم بایام اللہ، کہ آپ ان کو اللہ کے دن یاد کرائیے. تو کوئی تو ہیں جو اللہ کے دن ہیں، ویسے تو سارے ہی اللہ کے دن ہیں. کبھی تو کوئی کام ایسا ہوا ہے جو باقی دنوں میں نہیں ہوا. میں غدیر کی بات نہیں کر رہا. غدیر تو اسلام کی تکمیل کا اعلان ہے. یہاں تو کچھ اور دن مراد. ذکرہم بایام اللہ، ان کو اللہ کے دن یاد کرائیے. 3 دن ہیں. پہلا دن یوم ظہور قائم آل محمد علیہ السلام. دوسرا دن